السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 10ویں کلاس کی نئی کتاب فیڈرل بورڈ کی نئی کتاب کی غزل نمبر 1 کریں گے۔ غزل نمبر 1 ہے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے۔ اس کے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ سب سے پہلے تعارف شاعر کریں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازے گئے، ان کی ادبی اور شاعرانہ عظمت کا اعتراف ان کی زندگی میں ہی کیا جانے لگا تھا۔ وہ انسانی نفسیات کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے کلام میں انسانی جذبات و محسوسات بڑی ہنرمندی سے نمایاں ہوئے ہیں۔ غالب کے کلام میں مشکل پسندی، نادر تشبیہات، تمثیل، کنایا، اعجاز و اختصار، شوخی و ظرافت، پہلوداری اور فلسفیانہ عناصر کی خصوصیات واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ شعر نمبر 1 کریں گے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ مرزا اسد اللہ غالب کا خطاب ملک الشعراء ہے۔ ان کی ادبی اور شاعرانہ عظمت کا اعتراف آج بھی کیا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں مشکل پسندی، نادر تشبیہات، تمثیل، کنایا، اعجاز و اختصار، شوخی و ظرافت، پہلوداری اور فلسفیانہ عناصر کی خصوصیات واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اس شعر میں غالب کو کائنات کی ہر چیز عارضی اور پست نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ہنگامے اور رونقیں میرے نزدیک بچوں کا ایک کھیل ہے۔ میں ان رنگینیوں کو ایک معمولی تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ یہ تماشا میرے سامنے شب و روز ہوتا رہتا ہے اور میرے نزدیک اس کی وقت ہی کیا ہے۔ اس لیے انسان کو اس عارضی اور چند روزہ تماشے سے دل بہلانا نہیں چاہیے، نہ اس سے اتنی محبت کرنی چاہیے کہ اپنے رب تک کو بھلا بیٹھیں۔ بقول شاعر اقبال، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شعر نمبر 2، ایک کھیل ہے اور رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ تشریح میں سب سے پہلے تعارف شاعر دیں گے اور اس کے بعد پھر تشریح کریں گے۔ مرزا غالب کا خطاب ملک الشعراء ہے۔ ان کی ادبی اور شاعرانہ عظمت کا اعتراف آج بھی کیا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں مشکل پسندی، نادر تشبیہات، تمثیل، کنایا، اعجاز و اختصار، شوخی و ظرافت، پہلوداری اور فلسفیانہ عناصر کی خصوصیات واضح نظر آتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بے پناہ اقتدار اور اختیار حکمرانی کی علامت ہے۔ روایت ہے کہ تخت سلیمان علیہ السلام آسمانوں پر اڑا کرتا تھا۔ انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام مردوں کو کم باذن اللہ کہہ کر زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں نہایت عجیب و غریب اور غیر معمولی معجزے کی حیثیت رکھتی ہیں، مگر شاعر کے نزدیک یہ بھی ایک کھیل ہے۔ گویا غالب دنیا کی بڑی سے بڑی بات اور کمال و ہنر کو ذرا بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ بقول شاعر ساحر لدھیانوی، لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم۔ شعر نمبر 3، جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ اور تشریح میں ہر شعر سے پہلے شاعر کا اسلوب لکھا جائے گا۔ مرزا غالب کا یہ شعر ان کے فلسفیانہ انداز فکر اور وجودیات کے گہرے شعور کا عکاس ہے۔ اس شعر میں غالب نے دنیا اور اشیاء کی حقیقت پر سوال اٹھاتے ہوئے وہم اور حقیقت کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز محض ایک نام ہے، اس کی کوئی حقیقی وجودیت نہیں۔ غالب کے نزدیک دنیا کی صورتیں صرف لفاظی اور تصورات ہیں۔ دنیا کی جو ظاہری شکلیں ہیں وہ مجھے صرف نام کی حد تک قابل قبول ہیں، کیونکہ ان کا حقیقی وجود مشکوک ہے۔ میرے سامنے جو کچھ بھی ہے وہ محض وہم اور خیال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اشیاء کی وجودیت در حقیقت ایک فریب نظر ہے، کیونکہ ان کا وجود ہمارے ادراک اور وہم پر منحصر ہے۔ غالب کے نزدیک انسان کا اپنے مشاہدات پر اعتبار ہی در حقیقت وہم ہے۔ یہ شعر ان کے اس فلسفے کی عکاسی کرتا ہے کہ حقیقی وجود صرف ذات الہی ہے، باقی سب کچھ فانی اور نام کے سوا کچھ نہیں۔ شعر نمبر 4، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔
شاعر کا اسلوب لکھیں گے جو شعر نمبر 1 اور 2 میں تشریح سے پہلے لکھا گیا ہے۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ ایک عاشق ہونے کی وجہ سے صحرا نوردی میری زندگی کا اہم شاہکار ہے اور میں صحرا نوردی کا مرد میدان ہوں۔ صحرا کی وسعتیں بھی میری آوارہ گردی کے مقابلے میں تنگ ہو جاتی ہیں۔ صحرا ہمارے شرمندگی کے گرد میں منہ چھپا لیتا ہے، اس طرح میں آنکھوں سے اس قدر آنسو بہاتا ہوں کہ دریا بھی ان کے مقابلے میں خود کو ہیچ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے عجز و انکسار کے لیے میرے سامنے اپنی پیشانی رگڑتا ہے۔ شاعر نے دریا کے سر کے بل چلنے کو پیشانی رگڑنے سے تعبیر کیا ہے اور اپنی اہمیت کائنات کی 2 بڑی چیزوں سے تسلیم کرا دی ہے۔ گویا یہاں انسانی عظمت کو تسلیم کیا گیا جس نے دریاؤں کے دھارے موڑ دیے، صحراؤں کو آباد کر دیا۔ یہاں صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے۔ پہلے مصرعے میں دریا اور صحرا بقول اقبال ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔